حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود خود بیان کرتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا۔ یہ بہقی کی یہ حدیث پاک ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ضیاء القرآن تفسیر ضیاء القرآن کے اندر سورہ واقعہ کے آغاز میں اس کو بیان کیا ہے کہ جو سورہ واقعہ کی تلاوت ہر رات کرے گا تو اس کو زندگی میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، فاقہ سے دو چار کبھی نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، ابر حاضل امہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، یعنی یہی حدیث پاک عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے اور یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت انس ابن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سورۃ الواقعۃ سورۃ الغنا، انہوں نے فرمایا کہ سورہ الواقعہ جو ہے یہ 56 نمبر پہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مقدس میں موجود ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ واقعہ جو ہے یہ غنا اور دولت مندی کی صورت ہے۔ فقرؤھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو، یہ پڑھو، وعلموھا اولادکم، خود بھی پڑھو اور اپنی اولادوں کو بھی سکھاؤ تاکہ وہ اس سورہ واقعہ کی تلاوت سے اپنے فقر و فاقہ کا علاج کریں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس قرآن مقدس کے ذریعے سے اس امت کی ہر اعتبار سے رہنمائی کی، تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی آیات مبارکہ کی تلاوت سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو وہ اتنی مؤثر ہے کہ جب یقین کی دولت نصیب ہو جائے تو اس سے پھر بڑھ کر کوئی اور وظیفہ ہوتا نہیں ہے۔ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی چوتھی حدیث مروی ہے، تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علموا نساءکم سورۃ الواقعہ، پہلے ادھر میں اولادکم ہے، یہاں نساءکم، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، فإنہا سورۃ الغنا، کہ یہ دولت مندی کی صورت ہے، جو اس کی تلاوت کرے گا کبھی فقر و فاقہ سے دو چار نہیں ہوگا۔